السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب اللہ پاک کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ پاک کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے مانگو، خوب مانگو، اللہ پاک تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سجدے میں بے چین دلوں کی صفا رکھی ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ پاک کے ذکر میں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ پاک تھامنا چاہتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ صبر کی 2 صورتیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک رشتہ آپ کا اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دی تو جان لو کہ اللہ پاک تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ پاک کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ رب جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جس خواہش کو تم اللہ پاک کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے جاتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر ان
اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے۔ جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کر رہے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ پاک سب جانتا ہے۔ صبر کی 2 صورتیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا جرم دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ پاک مل جاتا ہے، اور جب وہ اللہ پاک مل جاتا ہے تو پھر سب مل جاتا ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ نماز اتنی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو، جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی کچھ نہ چھپاؤ، جو تم پر اعتبار کرتا ہو اسے کبھی مت چھوڑو، جو تمہیں چاہتا ہو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔ اللہ پاک جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اللہ پاک کی مدد آتی رہے گی اور کامیابی ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مرت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ توقع کرنا مومنوں کا فرض ہے، اور اللہ پاک ان لوگوں کی مدد کو یقیناً پہنچاتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ہنسی مذاق دشمنی کی ابتدا ہے۔ رشتوں کو ایسے خوبی سے نبھاؤ، شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس بھی لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے رب کو وقت دے کر دیکھیں، وہ ہمارا وقت بدل دے گا۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، تم کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، کسی کو اتنی آسانی سے نہ ملنا۔ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائش ضروری ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا اجابر خدا سے بچنے کا طریقہ ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے تو دل
چاہے تو دل توڑ دے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، اگر زبان خوبصورت ہے تو تم دنیا سے محبت کرو گے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہ نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اللہ پاک سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ ایک اللہ پاک ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریخ میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ موت ہی جب زندگی کا انجام ہے تو یہ ساری کوشش کیا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہے۔ کسی کو اپنا راز ظاہر کرنے پر زور دینے کے بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دے، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت آپ پر فرض ہوتی ہے۔ بیٹی سے نہیں، لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ زندگی میں ہم یہ اہم نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے خوبصورت ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ کتنے اصل، کتنے سچے، عاجز اور مہربان ہیں۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی، سوائے ہمارے گھر کے تربیت کے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ پاک کی طرف لے جائے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، اگر اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکس کا عمل ہے۔ اس انمول زندگی کو خوبصورتی سے گزارنے کے لیے دو بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ تنہائی میں اپنے خیالات کا لوگوں کے درمیان اپنے الفاظ کا، رویہ اور لہج کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں۔ سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ اگر آپ وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں۔ کچھ لوگوں سے اللہ پاک بہت پیار کرتا ہے، اتنا کہ انہیں گناہ کرنے سے باز رکھتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جب زندگی میں کوئی سہارا نہ دکھے، تب ایک ہی در ہوتا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ پاک کا در وہی ایک ہے جو ہر دل کی آواز سنتا ہے، ہر آنسو کو سمجھتا ہے اور ہر مجبور دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ پاک جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، وہ جو بنا مانگے بھی دیتا ہے اور جب مانگو تو اپنی رحمتیں برسا دیتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ سمجھنے والا اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیں تب وہی ہے جو کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دعا کوئی فارمل عبادت نہیں بلکہ ایک نرم لمحہ ہے جس میں ایک بندہ اپنے رب سے بے تکلفی سے بات کرتا ہے۔ دعا وہ رشتہ ہے جو اللہ پاک اور اس کے بندے کے بیچ ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی بیچ والا ہوتا ہے، نہ کوئی ضرورت سفارش کی، بس تم اور تمہارا رب۔
जब तुम थक जाओ, टूट जाओ और तुम्हारे लब खामोश हो जाएं, उस वक्त जब तुम सजदे में सिर झुकाते हो और तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो अल्लाह पाक खुद कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जब आंसू बहते हैं, अल्लाह पाक करीब होता है। इन आंसुओं में वो सच्चाई होती है जो अल्लाह पाक तक बिना किसी रोक टोक के पहुँचती है। ये आंसू अल्लाह पाक की रहमत को खींच लाते हैं। जब दिल से निकली दुआ और आंखों से निकले आंसू मिलते हैं, तो फरिश्ते भी गवाही देते हैं, ऐ रब, ये तेरा सच्चा बंदा है, इसकी दुआ कबूल कर ले। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, उदउनी अस्तजिब लकम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और जब तुम अल्लाह पाक को दिल से पुकारते हो, आंखों से बहते आंसुओं के साथ, तो समझ लो वो तुम्हारे बहुत करीब है। अल्लाह पाक कितना प्यारा नाम है, इस नाम को लेते ही दिल को सुकून मिलता है। और जब आंसू बहते हुए उसे पुकारा जाए, या अल्लाह, तो रूह तक भीग जाती है। ये नाम तसल्ली देता है, राहत देता है और यकीन की ऐसी रोशनी से भर देता है जो अंधेरों को भी रोशन कर दे। जब तुम दुआ करते हो और तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, तो जान लो कि ये आंसू अल्लाह पाक की रहमत का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। ये वो लम्हात होती हैं जब अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को माफ कर रहा होता है, जब वो तुम्हें अपने करीब कर रहा होता है और जब वो तुम्हारे दिल की गिरह खोल रहा होता है। अल्लाह पाक सब जानता है, तुम्हें बार बार कहने की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक जानता है तुम्हारे दिल का हाल, वो जानता है कि कब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूटे हो। वो जानता है कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी दुआएं अधूरी पड़ी हैं। वो देखता है कि तुम रातों को कैसे जाग कर उसे पुकारते हो, और यकीन मानो वो कभी तुम्हारी पुकार को नजरअंदाज नहीं करता। अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह पाक फरमाता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें तो कह दो, मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारें। यह वादा अल्लाह पाक का है, वो तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रखता है और उन्हें कभी जाया नहीं जाने देता। अल्लाह पाक की तरफ लौट जाना ही राहत है। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह पाक के पास लौट आओ, उसके नाम से दुआ की शुरुआत करो, या रहमान या रहीम, या मुजीब, या सत्तार, या गफ्फार। ये नाम ही ऐसे हैं कि दिल पर मरहम रख देते हैं। जब उसकी याद में दिल रोता है तो वो सुकून बन जाता है। नतीजा चाहे मिले या ना मिले, दुआ अपना असर छोड़ती है। हर दुआ का असर होता है, चाहे तुम्हें दिखे या ना दिखे। जब तुम अल्लाह पाक को आंसुओं से पुकारते हो तो हो सकता है वो तुम्हारी किस्मत बदल दे, तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, या तुम्हें उस दर्द से निजात दे दे जो किसी और को दिखता भी नहीं है। जब तुम दुआ करते हो और तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, तो उस पल को कभी कमजोर मत समझना। यही आंसू तुम्हारे और अल्लाह पाक के बीच का सबसे पवित्र पुल बनते हैं। यही दुआ तुम्हारी रूह की आवाज होती है और अल्लाह पाक उसे बहुत ही मोहब्बत से सुनता है। खामोशी इख्तियार करें, वजू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हस्र तक और हस्र से जन्नत तक। इतर से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो जब है कि किरदार से खुशबू आए। अल्लाह पाक तुम्हारी हैसियत देखकर नहीं, नियत देखकर नवाजता है। जब दिल किसी शख्स पर ठहर जाए तो जहन किसी और को कबूल करने के काबिल नहीं रहता। नमाज के लिए सुस्ती ईमान की कमजोरी की अलामत है। सच में खुशी, झूठ में परेशानी है, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान है। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है, जबकि बुरा इंसान बनने के लिए मुआशरे की तमाम कुव्वत आपका साथ देती है। ताल्लुक भी रिज्क की तरह है, बदनीति जाए तो बरकत खत्म। रब तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने रब का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत को चुना। बेशक मेरा रब वो है जो मेरी उम्मीद को टूटने नहीं देगा। जिस्म को मौत आती है, किरदार को नहीं। अपने किरदार को बेहतर बनाओ, मौत के बाद भी तुम्हें याद किया जाएगा। बेकरारी तकदीर इलाही को नहीं मना मिटाती है। एक अच्छा इंसान होने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा इल्म हो। अच्छा इंसान वो होता है जिसके पास एक मोहब्बत भरा दिल, दूसरे के दुख दर्द सहने के लिए खुले हुए कान और हर किसी की मदद करने के लिए बड़े हुए हाथ।
जिंदगी की मुनाफिक सदा ठोकर में सबसे कीमती धोखा वो होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। सफर जिंदगी का हो या बंदगी का, इरादे की मजबूती शर्त है, समझ जाओगे उदासी का मतलब जाकर किसी कब्र की बेबसी तुम देखना। अल्लाह पाक फरमाता है, मत हो परेशान मेरे बंद किए हुए दरवाजों पर, मैं खैर लाने से पहले मुसीबतों से गुजारता हूँ। तकरीबन 1000 मखलूक में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आते। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो ना करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजुर्बा देते हैं, बद दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। जिंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह पाक रास्ते निकाल देता है। उसकी हिकमत हमारी सोच से परे है। जरूरत सिर्फ यकीन की है, ईमान की पख्तगी की है। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की हस्तों से वाकिफ है। इबादत से जन्नत और खिदमत से रब मिलता है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह पाक ने, जो हर दफा दिल सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द करना ही बेहतर होता है, क्योंकि हम खुद भी अपने साथ इतने मखली नहीं होते जितना अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। जब आप कोई फैसला न कर पाए तो इंतजार करें, अल्लाह पाक के फैसले का। वो आपके सामने सब वाज़ेह करता जाएगा, गिरह खोलता जाएगा, मगर इस सारे अरसे में आपको खामोश रहना है। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी के लिए तरसते हैं। उलझना छोड़ दें ऐसी चीजों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं, और जिंदगी का सबसे तारीक पहलू ही है। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजीज है जो अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह पाक की नज़र में मौत हो जाता है। बंदगी में इस्तेकामिया हो तो इबादत कैसी। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायना नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। यकीन माने सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियाद हिला देती है। सब्र कर लो, यह सोच करके जो कुछ भी हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत है और तुम्हारी बेहतरी है। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। अल्लाह पाक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता, और उस रब के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात कैसे सीधे करता है तो यकीन मानो तुम्हारा दिल अल्लाह पाक की मोहब्बत से फट जाएगा। मसला यह भी है हमारे साथ कि हमें दूसरों का मसला नहीं लगता। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी तार होती है। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नियत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को जिंदा रखें। दुनिया में अगर अपनी कोई जगह बनानी है तो सबसे खूबसूरत जगह किसी की सोच में रहना, किसी की दुआ में रहना और किसी के दिल में रहना है। तुम्हारी हर वो जीत हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं। खुश अखलाक इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल हैं और कितने अहम हैं। अगर आप नाक दरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा उसूल अपना लीजिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया
جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک کھب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پہ قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے اپنی پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ ہی بنا دیتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی خوبصورت حقیقت آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کچھ حقیقت وقت سے پہلے آکار ہو جائے تو شاید اپنی قیمت کھو دیں۔ کچھ جذبات کی حقیقت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اللہ پاک پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر کن کہے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ آپ کے جنم جب الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اللہ پاک سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ ہیرے زیورات حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان خود اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کر لے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین ثم آمین۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ تزت کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا، بے حساب دے گا۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا سستا ترین سفر ہے۔ زبان وہ ہتھیار ہے جس کو انسان غصے میں استعمال کرنے سے مضبوط رشتوں میں راڑے ڈال دیتا ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہیں۔
किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जब तुमको यकीन हो अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है तो इस बात की फिक्र छोड़ दो कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती, वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। ये देर वक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।